السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سورہ کا نام بقرہ ہے، اور بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارک کا 87 نمبر ہے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے، صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس وقت ہم نے اس کو قتل کیا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، لہٰذا موقع کے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر بات نہیں آئے گی۔ ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دہائی دی کہ ہمارے چچا کو یا چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ ہماری داد رسی کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَذْبَحُوا بقرہ، تم لوگ گائے کو ذبح کرو، اور پھر اس کا ایک حصہ مثال کے طور پر دل ہے، اس کو نکال کر مردے کے بدن کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ اصل میں تو چاہتے نہیں تھے کہ کسی طرح سے بھی یہ راز افشا ہو۔ کافی لیت و لال کے بعد آخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ چونکہ سورہ مبارک میں بقرہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام بھی بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جس کے اندر گائے کے ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اگرچہ سورہ میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارک قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم مستقل آیت کریمہ شمار ہوتی ہے، اور اس میں 3 حروف ہیں، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور قرآن کریم سننے والے کے بارے میں بھی صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ٹھہرے گا، اسی طرح سننے والا بھی انشاءاللہ 30 نیکیوں کا حقدار ہوگا۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کسی جگہ پر یاسین اور کہیں طٰہٰ ہے، اور کسی جگہ پہ حام میم ہے۔ مقطع کا مفہوم اس طرح سے سمجھاتے ہیں صاحب تفسیر کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ اگر لکھا جائے تو اسے مقطع کہا جاتا ہے، اور بولنے کے لیے اسے ایک ایک حرف الگ الگ کر کے بولا جائے گا۔ وہ حرف لکھ کر اصل میں جس کا وہ مخفف ہے اس لفظ کو مراد لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں اسسٹنٹ کمشنر ہے تو اسے اے سی کے ساتھ، اور ڈپٹی کمشنر ہے تو اسے ڈی سی کے ساتھ واضح کیا جاتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات کو بھی مخفف کہا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق اکثر مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔ جبکہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مگر ان کے قول کی تشریح میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ سوال اٹھایا جاتا ہے آیا بعینہ الف لام میم اور خام میم اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں؟ تو مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بعینہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے،
اگر یہ مکمل نام ہے تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں، جبکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں یوں دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں، اور جو غیر مشہور ہیں وہ تو شمار سے باہر ہیں، البتہ جو بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5000 ہے، جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسرا مفسرین کرام کا گروہ کہتا ہے کہ یہ حروف بے عینی ہی نام نہیں ہیں بلکہ ناموں کے مخفف ہے، مثلا الف مخفف ہے اللہ سے، اور لام مخفف ہے لطیف کا، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ جل جلالہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں جیسے رحمان، رحیم، جبار، وکیل وغیرہ ذالک۔ اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 29 صورتیں قرآن پاک کی ہیں جن کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں، سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ان کے بغیر ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ انہوں اور بہت سارے مفاہیم اس کے بیان کیے ہیں، مگر چونکہ ہم مختصراً پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر تو یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن کریم پر شک کیا ہے، جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، چنانچہ خود قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس جز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے تو لاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن پاک کے اوپر شک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب صاحب التفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں، البتہ جنہوں نے شک کیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر شک موجود تھا۔ اس کی انہوں نے مثال یوں بیان کیا کہ جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے، مگر ایک صفراوی مزاج والے شخص کو اگر بخار ہو جاتا ہے، اسے شہد کھلایا جائے تو اسے شہد کڑوا لگتا ہے۔ اب شہد حقیقتاً تو میٹھا ہے مگر اسے کڑوا اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر شک نہیں ہے، البتہ جنہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر شک موجود تھا۔ ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر بھی بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہونا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔ تو اس کا جواب صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، جیسا کہ دوسرے پارے کے اندر قرآن پاک میں موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورہ فرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا۔ فرقان قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، مگر چونکہ فائدہ اس سے پرہیزگار اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ فائدہ مند تو سبھی کے لیے ہے مگر فائدہ اٹھاتے صرف پرہیزگار ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم متقیوں کی صفات قرآن پاک سے سمجھیں گے کہ قرآن کن لوگوں کو متقی کہتا ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔